لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ اسلام کا امام معصومین علیہ السلام کی جو ہم کتاب نقوش عصمت سے پڑھتے آ رہے ہیں، جو سلسلہ وار چل رہا ہے، آج ہمارے پاس جو درس نمبر 7 میں ہمارے جو ہے 7ویں معصوم کی ذکر ہے کہ جو 5ویں امام ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، امام حسین اور جناب شہربانو کے جو ہے پوتے تھے، امام زین العابدین کے ہیں بیٹے ہیں، جناب فاطمہ بنت حسن کے فرزند ہیں، یعنی آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت حسن تھا. اس اعتبار سے جو ہے ابن الخیرتین کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو سلسلہ وار جو ان کی نسلوں کا چلا آ رہا ہے کہ امام حسین کے پوتے، جناب شہربانو کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے اور فاطمہ بنت حسن کے بیٹے ہیں، اس حساب سے انہیں جو ہے ابن الخیرتین کہا جاتا ہے. ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی و علوی تھے. اس کا وجہ یہ ہے کہ امام کا جو یعنی ننیال و ددیال کی طرف سے جو سلسلہ چل کر اوپر تک جاتا ہے وہ ہاشمی اور علوی تھا. 1 رجب المرجب کو جو ہے 5 ہجری کو امام کی ولادت و سعادت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. امام کا نام جو ہے وہی خدا، الہام خدا کے ذریعے سے جو ہے وہ رکھا گیا تھا کہ جو مطابق ہے، مثلا جس طرح سے رسول خدا کا نام محمد تھا، خدا نے ان کا بھی نام کیا رکھا تھا؟ محمد قرار دیا. اور یہی وجہ تھی کہ جس طرح سے پیغمبر اسلام کو جو جس دین یعنی کو بنی امیہ جو ہے پامال کرنا چاہتا تھا، جس کے مظالم جانا چاہتا تھا، بنی امیہ جسے خراب کرنا چاہتا تھا، اسی دین کو بچانے والا آج کیا جو ہے اس وقت جو ہے 1 رجب المرجب 5 ہجری کو دوسرا محمد اس دین کو بچانے کے لیے آ گیا تھا، اسے زندہ رکھنے کے لیے. خوب امام کے جو القاب گرامی ہیں وہ ہیں باقر، شاکر، ہادی، مشہور ہے، جن میں سے سب سے زیادہ جو ہے باقر یا باقر العلوم، بنین الاولین والآخرین کو باقر کا جو یعنی سب سے زیادہ جو مشہور باقر اور باقر العلوم ہے، جو القاب ان کے مشہور ہیں. باقر کا معنی جو ہے شگاف کرنا ہے. خوب یعنی آپ نے سارے سر، راز و رموز کو جو ہے اور جتنے فنون تھے بہت زیادہ ان کو اہمیت دی تھی امام نے، اور اسی طرح سے تشریح دی ہے کہ دوسرے افراد کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یعنی اتنا زیادہ امام نے کیا کہ عالم اسلام کو امام اعظم بھی آپ کے شاگرد ہیں اور انہوں نے ہی آپ کے علوم سے استفادہ کیا ہے. امام کے جو شاگرد بھی تھے وہ بھی آج کیا ہے تاریخ میں اس طرح سے ضبط ہو گئے ہیں کہ وہ بہترین اساتید میں سے تھے. یعنی جو بھی تھے وہ امام اعظم سے مشہور ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو منبع تھا علم حاصل کرنے کا وہ خود امام باقر علیہ السلام کے ذریعے سے تھا. خوب اور انہی کے علم کے ذریعے سے آج پوری دنیا جو ہے جس طرح سے کھلی ہوئی جو علم اور جو فنون اور جو رموز انہوں نے باز کیے دنیا کے اوپر، اسی سے دنیا آج استفادہ آج تک کر رہی ہے. خوب 2.5 سال جو ہے امام نے اپنے دادا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزاری. ٹھیک ہے نا. 95 ہجری تک تقریباً 38 ایئرس کے تھے امام، جو اپنے بابا امام زین العابدین کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد یعنی 19 سال اپنا دور قیادت اور امامت گزارا، جس میں اسلام کی تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر تھی اور آپ نے بہترین طریقے سے اسے کیا ہے انجام دیا. خوب یعنی 19 سال امام کی کیا تھی امامت چلی ہے، اور 2.5 سال امام حسین کے سائے میں امام بڑے ہوئے ہیں. خوب اب جو کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت اسلامی تھی ان کی، رومیوں کا جو سکوں کا خاتمہ امام نے کیا کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام جو 75ویں ہجری میں تاریخ کا یہ کارنامہ انجام دیا گیا کہ اسلام
کو اسلام اس چیز سے جو ہے اسلام اس چیز کو بھلا نہیں سکتا. اس طرح سے امام نے اس کو انجام دیا. کہہ رہی کہ 75 ہجری تک جو تھا وہ مسلمانوں میں رومی جو سکہ ہوتا تھا، جو کوئنس اور پیسے چلتے تھے وہاں پر، تو وہ جو ہے وہ رائج تھا، اور اسی کے ذریعے سے وہ کیا کرتے تھے، اپنی حکومت کو کیا کر رہے تھے اور اپنے عقیدوں کو پختہ کرتے جا رہے تھے. خوب. اور جب یہ کام دیکھا تو عبد الملک کہ جو اس وقت کا حکمرانی جو چلتی تھی، اس نے کیا کیا کہ ان سکوں کو اس نے کیا کیا ترک کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ میں ان سکوں پہ، میں دوسرے سکوں پہ کیا کر دوں گا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو رائج کروں گا، اور اس پہ لکھوا کر اس چیز کو جو ہے رائج کیا جائے گا. جب یہ روم کے بادشاہ کو جب پتہ چلتا ہے، تو جو سفیر روم آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے وہاں پہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اگر اس طرح سے کام ہوا، اگر ہمارے سکوں کو ترک کیا گیا، ہمارے سکوں کو رد کیا گیا، تو ہم کیا کریں گے، توحید اور مثلا رسالت کی اہانت کر کے معاذ اللہ ان کی جو ہے وہاں پر اس کے اوپر جو ہم یعنی ناسازگار جو ہے الفاظوں کو وہاں پر لکھا جائے گا. اس کی شکل اگر بگاڑی گئی تو ہم جو ہے اسلام اور اس کے رسول کے بارے میں جو ہے وہ ناشائستہ الفاظ لکھوا کر اسے کیا کر دیں گے، رائج کر دیں گے. جب سفیر روم یہ پیغام لے کر آتا ہے تو یہاں پہ عبد الملک جو ہے وہ بالکل حیران رہ جاتا ہے، وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو کسی نے اسے، اس کے مشیروں میں سے کوئی اسے مشورہ دیتا ہے کہ بھائی تم کیا کرو، اس طرح سے ہیں امام ہیں جو رسالت خاندان کے ہیں اور ان کے فرزند ہیں، آپ ان سے مدد مانگے. تو عبد الملک کیا کرتا ہے کہ امام کی طرف رجوع کرتا ہے. امام اسے مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی تم ایک سب سے پہلے کیا کام کرو، سفیر روم کو روکا جائے اور اسے نہ بھیجو، ٹھیک ہے. سفیر روم کو جو ہے قید کر لو، اور اس کے بعد کہا کہ سکوں کو، ان کے سکوں کو رد کیا جائے، ترک کیا جائے، یعنی باطل کر دیا جائے، اور جو دوسرے سکے جو رائج کرنے، ایک طرف توحید اور ایک طرف رسالت کو چھاپ کر، اور جو سن چل رہا ہے یعنی جو سال چل رہا تھا، یعنی 75 ہجری کے بعد کا جو یہ وقت چل رہا تھا، اس ٹائم کا کیا ہے وہاں پر اس کے ساتھ چھاپا جائے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جب ہو گئی، امام کے مشورے کے مطابق انجام پا گئی بہترین طریقے سے، تو امام نے کیا کہا، امام نے کہا کہ اب کیا کرو، سفیر روم کو آزاد کر دو. سفیر روم کو جو ہے آزاد کر کے روانہ کر دیا جاتا ہے. اور اس طرح سے جب سفیر روم جاتا ہے اپنے بادشاہ کے پاس، تو وہاں پر جو روم کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو کام سیاسی اعتبار سے، بہترین اعتبار سے انجام دیا گیا ہے، جسے وہ نہیں روک پایا چاہ کر بھی، یہ کیا ہے، خاندان رسالت کا ہی کسی کا کام ہے، کوئی عام شخص اس کام کو نہیں انجام دے سکتا ہے. خوب. امام کی جو ہے وہ علم اور ان کا جس طرح سے خاندان رسالت اور ان کے عصمتوں کو خداوند عالم نے جو عطا کیا تھا، جو خدا کی عطا ان کے پاس تھی، جس کے ذریعے سے وہ اپنے علم، اپنے سیاست اور اپنی حکمت کے طریقے سے جس طرح سے کام کو انجام دیتے تھے، وہ ان کی طریقے سے کوئی بھی اس دنیا میں اس چیز کو انجام نہیں دے سکتا کبھی بھی. خوب. اسی طرح امام نے کیا کیا کہ اپنے فن، اپنے علوم اور اپنی حکمتوں کے ذریعے کیا کیا، بہترین طریقے سے اس مسئلے کو کیا کر دیا، دبا کے، اور پھر ایک مرتبہ کیا کیا، جس طرح سے مباحلہ میں رسول نے جو ہے وہ عیسائیوں کو شکست دے کے اور پرچم اسلام کو جو ہے بالکل روشن کیا تھا، اسی طرح سے امام نے بھی کیا کیا، اپنے جد کی پیروی کرتے ہوئے اپنے جد کی طرح واپس اپنی حکمتوں کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے جو ہے دوبارہ سے کیا کیا، عیسائیوں کو شکست دے کے وہاں پر کیا کیا، فتح کا اعلان کیا. اس کے بعد جو ہے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام نے کچھ وصیتیں جو ہے کچھ وصایا کیے تھے کہ جو عزاداری سے تعلق رکھتے ہیں، کہ امام نے فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام جو ہیں وہ واقع کربلا میں بہت ہی چھوٹی عمر میں، یعنی واقعاً بہت ہی چھوٹی یعنی بچپنے کے عالم و سانحہ جو دیکھا ہے، تو وہ چیزیں جو امام کی زندگی میں اثر انداز تھیں، جس کی وجہ سے امام جو ہے وہ واقعاً جب تک زندہ رہے ہیں، امام کیا ہے، گریہ کن آ رہے ہیں اپنے جد کے لیے.
خوب غمگین رہے، ان کے اوپر ماتم کیا ہے، اسی کے ذریعے سے امام نے جو ہے خاص وصیتیں کی کہ امام کی شہادت جو ہے 7 ذی الحج کو 114 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے زہر سے ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے غسل و کفن کی جو ہے وصیت فرمائیں، غسل و کفن و دفن کے لیے اپنے بیٹے سے وصیت کی، اور خصوصیت کے ساتھ ساتھ یہ وصیت فرمائی کہ میرے مال میں سے 800 درہم جو ہے وہ کیا کرو، میری عزاداری کے لیے مخصوص کر دیے جائے، اور 10 سال تک ایام حج میں منا کے میدان میں میرا غم منایا جائے۔ چونکہ اس تاریخ کے عام طور پر حجاج کرام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو ہے مخصوص کر دیے جائے، یعنی 800 درہم اپنے مال میں سے انہوں نے الگ کر دیا کہ میری عزاداری منائی جائے۔ ان کی عزاداری کے ذریعے سے امام چاہتے تھے کہ جو انہوں نے وصیت جو کی کہ میں جب شہادت پہنچ جاؤں، میرے غسل و کفن و دفن ہو جائے، اس کے بعد جب حج کا زمانہ آئے گا تو اس حج کے زمانے میں کیا کرنا ہے کہ جس وقت حجاج کرام جو ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ اسی کے اطراف میں رہتے ہیں، اس وقت جو ہے وہاں پر یعنی میری عزاداری کو یعنی 10 سال تک اس طرح سے انجام دیا جائے اور میری غم کو منایا جائے، کہ جس سے امام کو گویا اعلان یہ کرنا تھا کہ کس طرح سے ہمیشہ سے آل محمد پر ظلم ہوتے رہے ہیں، اور آل محمد کے جو مظلومیت تھی، جو مظالم تھے، جو ان پہ ڈھائے گئے تھے، ہمیشہ دشمن نے جو ان کے ساتھ کیا تھا، یعنی رسول سے لے کر امام کی کڑی تک جو مظالم جھیلتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی امام نے اپنے بچپنے سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے 2.5 سال کی عمر، 3 سال کی عمر میں امام نے جو کربلا کا سانحہ اپنی نظر سے دیکھا، اور وہاں پر ہر چیز یعنی شام و کوفہ کے مظالم کو دیکھا، اور اس کے بعد جب زندگی کی اور جوانی اور نوجوانی کے عالم میں آپ نے بابا کو ہمیشہ سروتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اب تک جو ہے اس طرح سے یعنی واقعہ کربلا کے بعد بھی ماحول اتنا زیادہ خراب تھا کہ کوئی کھل کے جو ہے وہ چیزیں نہیں کر پا رہا تھا، جس طرح سے امام باقر علیہ السلام کو جو ہے آزادی سے ہر چیز یعنی علم کو بالکل پھیلانے کا انہیں موقع ملا۔ اور یہاں پر جو امام نے اپنی یعنی جو زندگی کے بعد کی وصیتیں کی کہ میری بات جو ہے وہ میری عزاداری کو منانا، تاکہ کیا ہو، جو آج تک آل محمد پر جتنے بھی ظلم ہوتے جا رہے ہیں اس کا اعلان ہو جائے، اور دنیا دیکھے اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح سے ان پر یعنی عصمت کے گھرانے پر کیا ہوتا ہے، ظلم ڈھایا جاتا ہے، اور وہ مظلوم ہو کر کیا ہے، شہادت تک پہنچتے ہیں۔ خوب اس طرح سے امام نے عزاداری کے اخراجات جو ہے اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کہا، اور واضح کر دیا کہ جو اہتمام ہوتا ہے عزاداری کا اس کے اوپر روشنی امام نے ڈالی۔ خوب امام کی جو علمی کمالات ہیں، جو علمی صلاحیت تھی، وہ یہ کہ طاؤس یمانی امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہیں کہ جس کا تھوڑا حلال ہے اور زیادہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نہر تالوت کا پانی تھا جو صرف 1 چلو تک حلال تھا، اور اس سے زیادہ کیا تھا، حرام تھا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سا روزہ تھا جس میں کھانا پینا جائز تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جناب مریم کا روزہ تھا کہ جس میں سے بات کرنے کی پابندی تھی۔ پھر وہ سوال کرتا ہے تیسرا سوال کہ وہ کون سی یعنی وہ کون سی شے ہے کہ جو کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کی عمر ہے جو ہمیشہ سے کیا ہے، کم ہوتی جاتی ہے، وہ بڑھتی نہیں ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سے شے ہے یعنی جو بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سمندر کا پانی ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو فضا میں صرف ایک بار بلند ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کوہ طور ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط کیا گیا تھا، یعنی وہ بلند ہوئی تھی صرف ایک بار فضا میں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی سچی گواہی بھی جھوٹ قرار پائی۔ امام نے فرمایا وہ منافقین ہیں کہ جو رسول اللہ کو رسول کہتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں جھوٹا قرار دیا، یعنی وہ جو 2 روح لوگ جو منافقین ہیں کہ جو ہے یعنی ظاہراً وہ سچے ہیں لیکن جنہوں نے رسول کے
رسول کو رسول کہا لیکن مانا نہیں. خداوند عالم نے کہا کہ کیا ہے وہ جھوٹے ہیں. کچھ ارشاد گرامی ہے امام کا، روایت ہے امام سے یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب یعنی نبی خدا پر وحی فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے 1,00,000 آدمیوں پر عذاب کروں گا، 40,000 برے لوگوں پر اور 60,000 اچھے لوگوں پر عذاب آئے گا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ 40,000 واقعاً برے ہیں، وہ مستحق ہیں عذاب کرے گے، جو 60,000 بچ رہے ہیں ان کا عذاب کیوں ہے؟ خدا نے فرمایا کہ نیک لوگ ان برے لوگوں کے بارے میں سستی برتتے ہیں، میرے غضبناک ہونے کے باوجود ان سے ناراض نہیں ہوتے. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو برے لوگ یعنی جنہیں اللہ نہیں پسند کرتا، جن پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، لیکن وہ ان سے راضی ہوتے ہیں اور انہیں ان سے کیا ہے کنارہ کش نہیں ہوتے اور انہیں برا بھی نہیں کہتے ہیں. بس یہ جو ان کا رویہ ہے برے لوگوں کے ساتھ، یعنی وہ بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک جو کر رہے ہیں، اس وجہ سے پروردگار عالم نے کیا کہا کہ میں ان 60,000 اچھے لوگوں پر بھی کیا کروں گا؟ عذاب نازل کروں گا. امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی اور دشمنی رکھے گا اور اللہ ہی اس کو عطا کرے تو ہی شخص کامل ایمان ہے، یعنی اپنا ہر کام رضا الہی کے لیے کرے، وہی انسان کامل اور ایمان والا ہے. یعنی انسان اپنی کمال تک اسی وقت پہنچتا ہے جب وہ ہر کام کیا کرے؟ رضا الہی سے انجام دے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہے جو اطاعت اور تقوی کا اپنا پیشہ بنائے. ہمارے شیعوں کو پہچان فروتنی، خضوع، امانت داری، کثرت سے ذکر خدا، روزہ، نماز، والدین کے ساتھ نیکی، پڑوسیوں کے ساتھ فقر و فاقہ سے دیکھ بھال کرنا، فقیروں مسکینوں کا قرض داروں یتیموں کو مدد کرنا، سچ بولنا، تلاوت قرآن کرنا، لوگوں کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہ کہنا، تمام امور قبیلوں کے لیے امین ہونا. یہ ساری جو خصلتیں ہیں، ساری جو کوالٹیز ہیں، وہ کیا ہیں؟ امام نے یہ ساری سائنس جو ہے وہ ایک بہترین شیعہ کی بتائی ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن وہی ہے جو اگر خوش ہو تو اس کی خوشی اس کے گناہ یا باطل پر آمادہ نہ کرے، اور اگر ناراض ہو اس کی ناراضگی اس کو حق بات کہنے سے نہ روکے، اور جب صاحب اقتدار ہو تو اقتدار کو اس کے ناحق کی طرف نہ کھینچ لے جائے. امام فرماتے ہیں انسان اگر مال حرام سے دولت مند ہوتا ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ صلہ رحمی قبول ہوتی ہے. یہ امام کے ارشادات تھے. یہ درس جو ہے آج کا امام کی سوانحیات یہیں پر مختصراً طور پر تمام ہوئی. کچھ سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں ہے کہ امام کی جو خصلت و خصوصیت یعنی بہترین جو اسپیشلٹی بتائی گئی ہے، تو وہ جو نام دیا گیا ہے امام کو کہ ان کے وہ ننیال اور ددیال کے اعتبار سے جو ہاشمی اور علوی تھے، تو وہ جو نام انہیں دیا گیا ہے وہ نام کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ کہ امام نے جو ہے اپنی وصیت میں اپنی شہادت کے بعد کی جو وصیت اپنے بیٹے سے چھٹے امام سے فرمائی تھی، وہ وصیت کیا تھی اور کتنے سکوں پر مشتمل کیا تھا؟ اس کے بعد تیسرا جو ہے سوال یہ کہ امام سے جس نے سوال کیا تھا، امام کے علمی اعتبار سے جو علم کا ہنر، علم کے اعتبار سے جو سوال کیا تھا، تو سوال کرنے والے نے جو یہ سوال کیا تھا کہ جو چیز فضا میں ایک بار سے بلند ہوئی ہے وہ کیا تھی، تو امام نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ چوتھا سوال یہ کہ امام نے شیعوں کی خصلتیں جو بیان کی ہیں ان میں سے کسی 7 خصلتوں کو بیان کرے. پانچواں سوال یہ کہ امام باقر علیہ السلام نے انسان کی کمال کو کس چیز میں نہان کیا ہے، یعنی کس چیز میں قرار دیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.